محترم بھائیوں، ہم مسلمان ہیں اور مسلمان اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین رکھتا ہے۔ اللہ کے تمام انبیاء پر یقین رکھتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور ختم رسالت پر یقین رکھتا ہے۔ قرآن مجید کی صداقت پر یقین رکھتا ہے۔ جنت اور جہنم پر یقین رکھتا ہے۔ ارکان دین پر عمل کرتا ہے اور انسانیت کا پورا لحاظ رکھتا ہے۔ مظلوم کی، بے کس کی، بے بس کی، مجبور کی مدد کرتا ہے اور اپنی پوری زندگی میں دین پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ یہ تمام چیزیں اسلام کے عقائد، ایمانیات، عبادات، اخلاقیات، معاملات، معاشرت، سماج، ان تمام چیزوں پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے جب ایک جوہر مسلمان کو نصیب ہو جائے، بلکہ پورے دین کا مزہ آ جاتا ہے، لطف آ جاتا ہے اگر ایک لذت مسلمان کو حاصل ہو جائے، ایک حلاوت مل جائے تو پورے دین پر عمل کرنا نہ صرف یہ کہ وہ آسان ہو جائے گا، بلکہ اس پر عمل کرنے میں مزہ آئے گا، لطف آئے گا، لذت آئے گی، اور وہ چیز ہے اللہ کی محبت۔ اللہ رب العزت کی محبت کیسے نصیب ہوتی ہے؟ اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ ہم دنیا میں بہت ساری چیزوں سے محبت رکھتے ہیں نا، سب سے سچی محبت انسان کو اپنی جان سے ہے، جس کے لیے کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے۔ بندہ سب سے زیادہ پیار اپنے آپ ہی سے کرتا ہے، اور پھر اپنی جان کے بعد اپنی اولاد سے، اپنے خاندان سے، بیوی سے، شوہر سے، بھائیوں سے، رشتہ داروں سے، اپنے مال سے محبت ہوتی ہے، دولت سے محبت ہوتی ہے، اور یہ فطرتی محبتیں ہیں، قدرتی محبتیں ہیں۔ اس پہ بندہ اظہار نہ بھی کرے، محسوس نہ بھی کرے، بندے کو بسا اوقات اپنے آپ کا بھی نہیں پتہ ہوتا ہے، لیکن علامات ظاہر ہوتی ہیں، نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ اللہ سے محبت کے کیا انداز ہیں؟ رب العالمین سے محبت کے انداز کیا ہیں؟ ہم اپنا مراقبہ کر لیں، اپنے آپ کو دیکھ لیں، ہم سوچ لیں، ذرا ہم اپنی پیمائش کر لیں، ہمیں اللہ سے محبت ہے تو کتنی ہے؟ اس محبت کا لطف آتا ہے؟ اس محبت کا کبھی مزہ آیا ہے؟ یہ محبت کس طرح سے ہے؟ اللہ کی تو اپنے تمام بندوں سے محبت ہے، اور وہ محبت نظر آ رہی ہے۔ مسلمانوں سے خصوصی محبت ہے، مسلمانوں میں سے بھی اہل اللہ جو ہیں، رجال اللہ جو ہیں، اولیاء اللہ جو ہیں، ان سے خصوصی محبت ہے، اور وہ لوگ محسوس بھی کرتے ہیں۔ ہمیں اللہ رب العزت سے کتنی محبت ہے؟ ہم اپنا مراقبہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے محبت تو سب سے بڑھ کر ہوگی تو تب ایمان کا عمل ہوگا۔ میں چند نشانیاں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں اللہ سے محبت کی۔ سب سے پہلی بات، اللہ تعالیٰ کے وجود کا اور اللہ کے رب ہونے کا اور اللہ رب العزت کے خالق اور مالک ہونے کا، اللہ رب العزت کی تمام صفات کا، اللہ کی ذات کا، اللہ کی صفات کا بندے کو کامل یقین ہو۔ اسے میں تعبیر کرتا ہوں، اپنی سانسوں کے چلنے پہ اتنا یقین نہ ہو جتنا اللہ کی ذات و صفات کا یقین ہو۔
اس وقت ہمارے یہاں جمع ہونے پر، میرے موجود ہونے پر، مجھے زندہ ہونے پر، میری سانسیں چلنے پر، میرے بولنے پر، میری حرکات و سکنات و تلفظ پر مجھے اتنا یقین نہیں جتنا مجھے اللہ کی ذات و صفات کے برحق ہونے کا یقین ہے۔ اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کی، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں۔ مطلب ایک الہ اور ایک معبود ہونے کے لیے جن تعریفوں کا ہونا ضروری ہے وہ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ اللہ رب العزت کی جو تعریفات ہیں وہ اللہ ہی کے ساتھ خاص ہیں۔ اللہ کی کیا تعریفیں ہیں؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ اللہ کی تعریفیں ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ اللہ کی تعریفیں ہیں۔ الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ اللہ کی تعریفیں ہیں۔ ان تعریفوں کا پورا یقین ہو اور ان کا اظہار ہو، یہ اللہ سے محبت کا ایک انداز ہے۔ ایک انداز اور ہے، اللہ کے احسانات ناقابل شمار ہیں، اور ان احسانات کو اپنی استطاعت کے مطابق گن 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 کے اللہ کا شکر ادا کرنا، زبان سے بھی عمل سے بھی۔ رب العالمین کا احسان ہے کہ ہم اس وقت زندہ موجود ہیں۔ بہت سارے لوگ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، بہت سارے لوگ بیماری کے بستر پر ہیں، بہت سارے لوگ مصائب میں، تکلیفوں میں، پریشانیوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اور ابھی بہت بڑی دنیا جو ہے اسے وجود ہی نہیں ملا ہے، بہت بڑی دنیا کو وجود ہی نہیں ملا۔ اور ہمارا یہ مختصر سا وقت ہے، اس مختصر سے وقت کو ہم نے گزارنا ہے، اور پھر ہم بھی چلے گئے، پھر ہم بھی رخصت ہو گئے۔ اس وقت ہم یہاں پر موجود ہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں عبادت کی توفیق دی، اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا احسان ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ اللہ رب العزت نہ چاہتے تو ہم دنیا میں موجود ہی نہ ہوتے، ہمیں وجود ہی نہ ملتا۔ ہم جیسے اپنی زندگی سے پہلے کچھ نہیں تھے، اب بھی کچھ نہ ہوتے۔ یہ اللہ کا احسان ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ہمیں جسم دیا ہے، اور اس جسم میں اللہ نے بے شمار صلاحیتیں دی ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں، ہم بول رہے ہیں، ہم سوچ رہے ہیں، ہم چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، ہم آرام کر رہے ہیں، ہم سوتے ہیں، ہم جاگتے ہیں، ہم کھاتے پیتے ہیں، ہم کماتے ہیں، ہم خوشی محسوس کرتے ہیں، ہم دکھ محسوس کرتے ہیں، ہم کسی کے کام آ جاتے ہیں، ہماری معاشرت ہے، ہمارا سماج ہے۔ یہ سب اللہ کا احسان ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے سب کچھ۔ اور اگر ہم گننا چاہیں تو اللہ کے احسانات کو نہیں گن سکتے ہیں، اور اگر ہم شکر ادا کرنا چاہیں تو ہم اللہ کا شکر بھی نہیں ادا کر سکتے ہیں کما حق ہو۔ یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ ہمیں شکر کی توفیق عطا فرما رہا ہے۔ سب بولے الحمدللہ، الحمدللہ، کہ اللہ ہمیں شکر کی توفیق عطا فرما رہا ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہوا، ہم نماز کے لیے آ گئے۔ ابھی دیکھیں تھوڑی دیر پہلے جو بارش تھی یہاں پر، سے یہ لگ رہا تھا کہ شاید جمعہ کی نماز کے لیے ہم نہ پہنچ سکیں، بارش بہت زیادہ ہے۔ ابھی جمعہ کی نماز کے لیے اللہ رب العزت نے موقع عطا فرما دیا۔ ایسے تو کئی موقع اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرماتے ہیں، کئی مواقع اللہ رب العزت ہمیں عطا فرماتے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ عبادت کے، زندگی کے بڑے بڑے موقع اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ کے احسانات، اور ان احسانات کا یقین ہو کہ یہ قابل شمار نہیں ہے، اور یہ یقین ہو کہ ہمیں اللہ کے احسانات پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ کو اپنا محبوب بنانا ہے نا، تو اللہ کی محبت کے انداز تلاش کرنے ہیں، اللہ سے محبت رکھنی ہے۔ محبت کا تیسرا انداز کثرت سے ذکر کرنا۔ مسلسل جمعہ پڑھنے والے لوگ جانتے ہیں، ہم نے ذکر پر
5-6 جمعوں کے اندر گفتگو کی ہے، خلاصہ ذکر کرتا ہوں۔ کلمات ذکر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ بھی ذکر ہے، قرآن کی تلاوت بھی ذکر ہے، نماز بھی ذکر ہے۔ اپنی زبان میں اللہ رب العزت کا نام ادب اور احترام کے ساتھ لے آنا، یہ بھی ذکر ہے۔ کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کا بڑا کرم ہے جی، بیماری کا سنا تھا جی، اللہ رب العزت نے اب شفا عطا فرما دی ہے۔ آپ کا نقصان ہو گیا جی، اللہ رب العزت نے انسانوں میں خیر رکھی ہے، اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے گا، فائدے بھی ہوتے رہتے ہیں، نقصان بھی ہوتے رہتے ہیں۔ ہر بات کے اندر کوئی چیز نظر آ گئی ہے، ماشاء اللہ۔ اپنی گفتگو میں اللہ رب العزت کے نام کا بار بار ذکر کرنا، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اور کبھی تنہائیوں میں اور خلوتوں میں بیٹھ کر اپنے دل کی اتھا گہرائیوں میں اپنے رب کو سوچنا، اپنے رب سے ادب و احترام سے ہم کلام ہونا، اپنے رب کے کلمات ذکر کہنا اور اپنی محبت کا اظہار رکھنا، میرے اللہ میں آپ سے شدید محبت رکھتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو دعائیں بھی سکھاتے تھے۔ اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں، یا اللہ مجھے یہ جذبہ عطا فرما دے، یہ ہنر عطا فرما دے، یہ ذوق عطا فرما دے، یہ شوق عطا فرما دے کہ میں آپ سے محبت کروں۔ تو یہ محبت کا تیسرا انداز ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کیا جائے۔ چوتھا انداز، ڈر رہے کہ کہیں مجھ سے میرا رب خفا نہ ہو جائے۔ جیسے عشق مجازی میں عاشق ڈرتا رہتا ہے کہ میرا معشوق کہیں خفا نہ ہو جائے۔ عشق مجازی کا ایک تعبیر حوالہ دیتا ہوں، ورنہ میرے پاس مثال نہ تھی، میں نہ دیتا اس کا حوالہ۔ دنیا کے اندر انسان کو اپنے مال سے محبت ہو تو ڈرتا رہتا ہے کہ ختم نہ ہو جائے۔ دنیا میں اولاد سے محبت ہو تو انسان کو خوف رہتا ہے کہیں ان پہ برا وقت نہ آ جائے، کہیں مصیبت میں نہ ہو، کہیں پریشانی میں نہ ہو، کہیں ان پہ بیماری نہ آ جائے۔ اسی طرح انسان اپنے رب کی جو حقیقی اور سچی محبت ہے اس میں اس بات سے ڈرتا رہے۔ وہاں تو یہ بات نہیں ہو سکتی ہے نا کہ میرے رب پہ حالات آ جائیں گے، اللہ تو ہمیشہ ایک حال میں رہتا ہے، مخلوق پہ کئی حالات گزرتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ایک حال میں ہمیشہ رہنے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے۔ مخلوق تو عروج و زوال سے، بیماری اور صحت سے، خوشی اور غم سے، فائدے اور نفع سے، نقصان سے، غم سے، درد سے، تکلیفوں سے، عروج سے، زوال سے، ہر حال سے مخلوق گزرتی ہے۔ ایک حال میں رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ تو وہاں تو یہ احساس نہیں، وہاں یہ احساس ہو کہیں میرا رب مجھ سے خفا نہ ہو جائے، میرے اس عمل سے میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ اگر میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا تو میں تباہ و برباد ہو گیا۔ یہ خوف رہے بندے کو، یہ دل کے اندر یہ بات ہمیشہ رہے، اور یہ جذبہ جس بندے کے دل میں آ جاتا ہے وہ تقویٰ کا اعلیٰ مقام حاصل کر لیتا ہے، میرا رب مجھ سے خفا نہ ہو جائے۔ یہ ایک محبت کا انداز ہے۔ اور پھر ایک محبت کا انداز یہ ہے کہ اللہ سے ہمیشہ بندہ معافی مانگتا رہے۔ ہم اپنے رب کے حضور حاضر ہوتے ہیں تو اکثر پریشانیوں میں گر کے حاضر ہوتے ہیں، اکثر لمبی لمبی دعائیں، لمبے لمبے سجدے، لمبی لمبی تسبیحاں، صدقے، خیرات، روزے، یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم اس وقت کرتے ہیں جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے، اور واقعی اس وقت بھی کرنا چاہیے، اس وقت بھی کرنا چاہیے۔ یہ مواقع ایسے نہیں ہے کہ بندہ پریشانی کا موقع آئے تو اللہ کو یاد، پریشانی کے موقع ہی پہ اللہ کو یاد کرنا ہے۔ محبت کے لیے کوئی دل دیکھ ٹوٹنے والا، یہ وہ میں ہے جسے رکھتے ہیں نازک آبگینوں میں۔ اللہ ٹوٹے دلوں میں رہتا ہے۔ پریشانی آ جائے، دل پہ چوٹ لگی ہے، کوئی حادثہ بڑا آ گیا ہے، مال پہ آ گئی ہے، اولاد پہ آ گئی ہے، جان پہ آ گئی ہے، بندہ تڑپ کر جب دل کی اتھا گہرائیوں سے پکارتا ہے تو یہ مقام ہوتا ہے انسان کی زندگی میں انقلاب کا۔ یہ انقلاب کا ایک مقام ہوتا ہے انسان کی زندگی میں، انقلاب آ جاتا ہے، اور یہ اچھی چیز ہے۔ لیکن محبت کا ایک اور مقام ہے۔
سجدوں کے عوض فردوس ملے یہ بات مجھے منظور نہیں، بے لوث عبادت کرتا ہوں، بندہ ہوں تیرا مزدور نہیں۔ کبھی اس لیے نفل پڑھنے کہ مجھے اپنے رب سے محبت ہے، کبھی اس لیے صدقہ کرنا ہے کہ مجھے میرے رب سے پیار ہے، کبھی اس لیے قرآن پڑھ کی تلاوت کرنی ہے کہ اس سے میرا اللہ خوش ہوگا، وہ میرا محبوب ہے، میں اپنے رب سے محبت کرتا ہوں۔ یہ محبت کا ایک انداز ہے۔ اور محبت کا ایک اور انداز کہ اللہ رب العزت نے جو فرائض اور احکام دیے ہیں ان فرائض اور احکام کی پابندی کرنا اس نیت سے کہ میں اپنے رب سے محبت کرتا ہوں، فرائض ادا کرتا ہوں، سنتیں ادا کرتا ہوں، نفل ادا کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے جو چیز حلال کی اس کو استعمال کرتا ہوں، حرام سے بچتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے جو ڈیوٹیاں میری لگا رکھی ہیں ان ڈیوٹیوں کو پورا کرتا ہوں، کیونکہ بندہ ہوں اس کا۔ بندے کا اصل معنی کیا ہے؟ عبد، عبد عربی میں لفظ اور اس کا اردو میں معنی بندہ، اور یہی معنی کہ غلام ہوں اس کا، مملوک ہوں اس کا۔ میں نہیں کروں گا تو کروں گا کیا؟ جب مخلوق بھی میں اس کی ہوں، مملوک بھی اس کا ہوں، مرزوق بھی میں اس کا ہوں، اسی کا کھاتا پیتا ہوں، تو کرنا بھی اسی کا ہے، جو ڈیوٹی اس نے دی ہے وہی کرنی ہے۔ ہم عارضی نوکریوں میں کتنی پابندی کرتے ہیں، ہم سرکاری نوکریوں میں کتنی پابندی کرتے ہیں، ہم ملازمت میں کتنی پابندی کرتے ہیں، ہم اپنے کاروبار میں ہوتے ہیں تو جن لوگوں سے ہمارے کاروباری تعلقات ہوتے ہیں ان کی خواہشات کا ہم کتنا ادب اور احترام کرتے ہیں۔ یہ دنیا کے عارضی فائدے ہیں، یہ دنیا کی عارضی چیزیں ہیں، اور جو حقیقی چیزیں ہیں جن کا اللہ سے ہمارا تعلق ہے، اصل میں روزی تو ہمیں اللہ دے رہا ہے اور روزی کے اسباب بھی ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں۔ تو پھر جو رازق حقیقی ہے، جو مالک حقیقی ہے، جو خالق حقیقی ہے، اور جس کی گرفت میں اور دسترس میں ہم پوری طرح ہیں، اس کے ساتھ تو ہمارا تعلق سب سے بڑھ کر ہونا چاہیے۔ اس کی تو تمام ڈیوٹیاں جو ہیں وہ ہمیں پوری پابندی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ محبت سے ایک مرتبہ بلند آواز سے فرما دیں اللہ، ایک مرتبہ فرما دیں الحمدللہ۔ اللہ سے محبت کی راہ رکھنی ہے۔ محبت کا ایک انداز یہ ہے، جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں ان سے محبت رکھنی ہے۔ مختصراً جملہ، اہل محبت سے محبت رکھنی ہے۔ مت پوچھ ان کے مہکدے کا پتہ ساکی، ان کے شہر کا پانی بھی نشہ دیتا ہے۔ اللہ کی محبت تو بہت بڑی ہے، جو اہل اللہ ہیں، جو اللہ سے محبت حاصل کر چکے ہیں، ان سے محبت رکھنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو جو اللہ سے محبت رکھتے ہیں، اہل محبت سے محبت رکھنی ہے، اہل تعلق سے تعلق رکھنا ہے۔ دنیا کے اندر ہم اپنا کوئی مفاد حاصل کرنے کے لیے دیکھتے ہیں فلاں بندے کا فلاں سے تعلق ہے، اس سے ذرا اپنے تعلقات وابستہ کر لیں۔ میں مثالیں بھی نہیں دیتا ہوں، مجھ سے زیادہ آپ کو آتی ہیں، اہل علم بیٹھے ہیں۔ اب دنیا کے اندر اگر ہم راہ اور تعلق بناتے ہیں تو رب کی محبت میں بھی آل اللہ سے تعلق بنا لیں۔ اللہ سے محبت کرنے والے لوگ آج دنیا میں موجود ہیں، ان کو تلاش کرنا، ان سے محبت رکھنا، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کی صحبت میں رہنا، ان کی دعائیں لینا، یہ بھی محبت کا ایک انداز ہے۔ اور محبت کا ایک انداز شاعر اللہ سے محبت رکھنا۔ شاعر اللہ، مسجد سے محبت، مسجد اللہ کی عبادت کا گھر، مسجد سے محبت، قرآن سے محبت، قرآن سے محبت، بیت اللہ سے محبت، مسجد نبوی سے محبت، مکہ اور مدینہ سے محبت، قربانی سے محبت، حج کے عمل سے محبت، آذان سے محبت، آذان کے کلمات سے محبت، اللہ کے اسماء سے محبت، اللہ کے ناموں سے محبت، یہ شاعر اللہ ہے۔ شاعر اللہ سے محبت۔ اور ان تمام انداز جتنے بھی میں نے ذکر کیے ہیں اللہ سے محبت کے انداز، ان کا خلاصہ بتاتا ہوں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو رسول اللہ کی اتباع کرو، اللہ آپ سے بھی محبت کرے گا۔ محبت دو طرفہ ہو، بندے کی اللہ سے محبت ہو، اللہ کی بندے سے محبت ہو۔ محبت دو طرفہ ہو، دو طرفہ محبت کے لیے اتباع رسول شرط ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع شرط ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائے، اور دعاؤں میں، تنہائی کی دعاؤں میں جب تار مل جائے نا، جب ربط جڑ جائے رب سے، کبھی کبھی ربط جڑتا ہے، ہمیشہ نہیں جڑتا ہے۔ ربط جوڑنے کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، تعلق بنانے کے لیے بڑی مشقت جو ہے نا اٹھانا پڑتی ہے، اور کبھی کبھی یہ تعلق صرف آنکھ سے ٹپکتے ہوئے معمولی سے آنسو کے قطرے میں بن جاتا ہے۔ ربط جب جڑ جائے رب سے اور تمام چیزیں دل سے نکل کر صرف اللہ اللہ کے ساتھ تعلق ہو، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، تیرے سوا ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، جب یہ چیز دل میں آ جائے نا، پھر ایک سوال یہ کرنا، یا اللہ میں آپ کی دائمی محبت مانگتا ہوں، یا اللہ ہمیشہ مجھے اپنی محبت کا لطف عطا فرما، یا اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرما۔ یہ دعا لازمی کرنا، آسان ہو جائے گا، معاملہ سارا آسان ہو جائے گا جب یہ دعا قبول ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی محبت عطا فرما دے۔ اللہ کی محبت بہت بڑی کامیابی ہے، اور یہ ساری محبتوں پہ حاوی ہے۔ کسی کو اللہ کی محبت مل جائے نا، اسے دنیا آخرت دونوں جہانوں کا مزہ اور لطف آ جاتا ہے، اور اس لطف کو انسان زبان پہ لا بھی نہیں سکتا ہے۔ اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ بارشیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، اور ہمارے شمالی علاقہ جات میں، امالیہ کی رینج میں، پیر پنجال میں، ہندو کش میں بڑے بڑے سیلابی ریلے اور کلاؤڈ برسٹ ہو رہا ہے، بہت بڑا لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ اس لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ رب العزت اس بارشوں کے سلسلے کو، ضرورتیں پوری ہو چکی ہیں، اللہ رب العزت اسے روک دیں اب تھوڑے وقت کے لیے، کیونکہ ہم نے پھر مانگنا ہے اللہ سے کہ یا اللہ بارشیں عطا فرما دے۔ اور ساتھ احتیاط لازمی کرنی ہے، ریسکیو ٹیموں کے ساتھ تعاون رکھنا ہے، افواہیں نہیں پھیلانی ہے، مصدقہ باتیں پھیلانی ہیں، افواہوں سے بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ تعاون کرنا ہے، اور غیر ضروری سفر نہیں کرنی ہے، اللہ رب العزت سے مدد کی دعا کرنی ہے، عافیت کی دعا کرنی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔